آج ہماری زندگیاں کٹھنائیوں کا شکار کیوں ہیں؟ آج ہماری زندگی میں دشواریاں کیوں ہیں؟ آج ہماری زندگیوں میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ تو پریشانی اس لیے، کٹھنائیاں اس لیے کہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ایک کتاب دی تھی کہ ہمیں یہ کتاب تمہیں دے رہا ہوں، اسے پڑھتے جانا، زندگی گزارتے جانا. اس کو پڑھنے کے بعد جو زندگی گزاری جائے گی وہ زندگی بہت آسان ہوگی. بہت اچھے. اور وہ کتاب کا نام آپ خوب جانتے ہو، اس کو قرآن کہا جاتا. وہ کیسی کتاب ہے؟ پوری دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں بنی کہ جس میں کوئی بات ایک بار لکھ دی جائے اور وہ اٹل ہو جائے، ادھر ادھر نہ ہو، شک کی گنجائش نہ ہو. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کتاب کچھ کہہ رہی ہے، حقیقت کچھ کہہ رہی ہے. لیکن قرآن ایسی کتاب ہے 1400 سال پہلے اللہ نے جو اس میں اتار دیا، جو قرآن نے کہہ دیا وہی ہو کہہ رہا. سبحان اللہ. تل برابر انچ برابر نہیں بدلا، جو قرآن نے کہہ دیا وہ ہو کے، زور سے بولیں، وہ ہو کے. قرآن سے ادھر ادھر جو آپ بھٹکو گے زندگی بھٹک جائے گی. دنیا کانٹوں کا بن ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے. یہ دنیا بڑی میٹھی لگتی ہے، بڑی پیاری لگتی ہے، بڑی سندر لگتی ہے، بڑی لاجواب لگتی ہے، بڑی رنگ رنگینیوں والی لگتی ہے، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ دکھاتی شہد ہے، پلاتی زہر ہے. بہت اچھے. دکھاتی شہد ہے، پلاتی زہر ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس مری ہوئی پہ للچانا نہیں، اس لیے کہ دنیا جو ہے یہ بڑی بے مروت ہے، بڑی مطلبی ہے. دنیا ایسی ہے کہ جس کے ساتھ کتنی بھی بھلائیاں کر دو، اگر آپ اس کی ایک بات نہ مانو تو سب پہ پانی پھیر دیتا. جا تجھے بھی دیکھ لیا یار. آپ 100 بھلائیاں کرو اس کے ساتھ اور ایک اس کی بات نہ مانو، وہ آپ سے رات کے 2 بجے کہے چلو رامپور چلنے، آپ کو بھی مجھے سردی لگ رہی میں نہیں جاؤں گا. جا تجھے دیکھ لیا یار. یہ ہے دنیا. کیا ہے یہ دنیا. اور اللہ وہ ہے اس کی 100 مرتبہ آپ نافرمانی کرتے ہیں اور پھر بھی وہ کہتا ہے میرا بندہ. جی کیا بات ہے. پھر بھی وہ کہتا ہے میرا بندہ. میرا بندہ. مدینے کے آقا وہ ہیں کہ ان کی شریعت کو ہم ٹھکراتے ہیں، عمل نہیں کرتے ان کے احکام پر، پھر بھی کہتے ہیں رب حبلی امتی. بے شک. پھر بھی کہتے ہیں رب حبلی امتی. جو زندگی میں ہماری زوال آیا ہے، جو ہماری زندگیوں میں پریشانیاں آئی ہیں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ قرآن جو ہمارے لیے ایک ضابطہ حیات تھا، ہم نے اسے چھوڑا. نبی کی زندگی کہ جنہوں نے قرآن پہ پریکٹیکل کر کے بتایا زندگی ایسے گزاری جاتی ہے. قرآن میں تھیوری ہے. قرآن میں کیا ہے؟ تھیوری ہے. بتا دیا گیا قرآن میں کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، قائم کرو نماز. تھیوری ہے یہ، کہہ دیا گیا. کیسے پڑھیں؟ نبی نے پریکٹیکل کر کے بتایا. ایسے پڑھیں، قیام ایسے ہوگا، رکوع ایسے ہوگا، سجدہ ایسے ہوگا. کوئی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو قرآن اور نبی کی زندگی کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا اگر چاہتے ہو کہ زندگی آسانی سے گزرے. اور آج کسی سے بھی بات کرو کو بھی کیسے تو ویسے تو کہہ دے گا ٹھیک ہے مزے آ رہے ہیں، لیکن اس سے سچ میں پوچھنا اکیلے میں رکھا نا صحیح بتا یار کیسی گزرے، کہے گا مولانا بڑی پریشان. ہم نے نیتا لوگوں سے پوچھا تم بتاؤ کیسی گزر رہی ہے؟ بھائی تم تو منتری بن گئے، مولانا بڑا ہی پریشان ہوں، اپوزٹ بالکل جینے نہیں دے رہا اور یہ جو کرسی ہے نا یہ بھی چھننے پھر رہی ہے. صحیح بتا رہا ہوں میں. مالدار سے پوچھو وہ بھی کہتا مولانا سکون نہیں ہے، حقیقت بتا رہا ہوں. اور سے پوچھا بھئی تو بتا، کہنے لگا مولانا کیا بتاؤں، یقین ماننا میرے اپنے بھی مخالف ہیں، میرے غیر بھی مخالف ہیں، جینا دشوار اور حرام کر دیا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا آپ تو مزے میں ہو گئے بھائی، 2,000 کی فیس لے لیتے ہو، 1 منٹ دیکھتے ہو مریض کو نسخہ لکھنے کا،
اور پلس دوائی پہ بھی آپ کو ملتا ہے پرسنٹیج. وہ تو ایم آر پی پہ دے دے گا میڈیکل والا, لیکن اس کا جو کمیشن ملے گا وہ آپ پہ پھر آتا. الٹرا ساؤنڈ کرائے گا تو اس کا بھی آپ پہ آئے گا, خون کی جانچ کرائے گا خون اس کا نکلے گا, پیسہ آپ کو ملے گا ریٹرن. جی جی مزے ہی مزے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا مولانا بڑا پریشان ہوں, نیند کی گولیاں کھا کھا کے سو رہا ہوں رات کو. حقیقت بات ہے میرے بھائی, یہ سب کچھ ہم نے دیکھا یار, پھر سکون کہاں ہے؟ ہم نے دیکھا کہ جن کے پاس کرسیاں انہیں سکون نہیں, جن کے پاس زمیندارے انہیں سکون نہیں, جن کے پاس مالداری انہیں سکون نہیں, جن کے پاس پیسہ انہیں سکون نہیں, جن کے اکاؤنٹ بھرے پڑے انہیں سکون نہیں, جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں کر لی انہیں سکون نہیں, جن کے پاس بڑے بڑے پد ہیں انہیں سکون نہیں, جن کے بڑے بڑے عہدے انہیں سکون نہیں. تو یار سکون ہے کدھر؟ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. ہر آدمی سکون دیکھ رہا نا, ہر آدمی سکون ڈھونڈ رہا. آپریٹر صاحب تھوڑا آواز اور بڑھائیں اور اس کا بیس بڑھائیں, آواز بھاری کریں. میں بھی سکون ڈھونڈ رہا ہوں. جی جی اچھا میں بول رہا, بہت اچھا میں بول رہا, ماشاءاللہ. تو ہر آدمی سکون چاہتا ہے. آدمی گھر میں 1 کروڑ روپے لگاتا ہے سکون مل جائے, بہترین مہنگی کار لاتا ہے سکون مل جائے. ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اچھے کپڑے خریدتا ہے سکون مل جائے, لیکن پھر بھی نہیں مل رہا ہے کہاں سکون؟ جس سے کہو پریشان, جس سے کہو پریشان, جس سے کہو جتنا بڑا اتنا ہی پریشانی بھی بڑی. جی جی صحیح بتا رہا ہوں میں, جتنا بڑا اتنی پریشانی بھی بڑی. تقریر شروع ہو گئی, آپ سننا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. جی جی آپ کہہ رہے ہوں گے وقت کم ہے, تو میرے پاس بہت ہی کم وقت ہے. مجھے دہلی پہنچنا ہے اور وہاں سے دہلی سے مجھے ابھی ایسے کوہرے میں 5 بجے صبح دہلی پہنچنا ہے, اور وہاں سے مجھے پھر ایم پی کے لیے سفر کرنا ہے. اگلا سفر وہاں سے طے ہوگا, تو اس لیے مجھے بہت لمبا سفر دکھ رہا اور کوہرے کا عالم ہے. لیکن میں بہت دل سے بولنا چاہتا ہوں, اگر آپ دل سے سننا چاہیں تو بولیے. سننا چاہتے ہیں نا؟ بے شک. سکون ہے کہاں؟ ہر آدمی سکون کے چکر میں. تو کان کھول کر سننے, گھر میں اے سی لگائی سکون ملے, گھر میں گیزر لگایا سکون ملے, رنگ روغن کرایا سکون ملے, ٹائلس لگایا سکون ملے, پتھر لگایا سکون ملے. تو نے ہر کام بٹن پہ کر دیا سکون ملے, مگر جلسے میں آنے والے سکون نہیں ہے. اس لیے کہ سکون ملے گا قرآن میں, سکون ملے گا مصطفیٰ کی زندگی میں. میں نے قرآن سے پوچھا بتا سکون کہاں ہے, تو کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. دار تکبیر, دار رسالت, بس لگے اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, بستی بستی کریا کریا, حضرت علامہ مفتی گلفام ریا رام پوری, دار حیدری. قرآن کہتا ہے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. بابا بابا قرآن نے کہا دلوں کا سکون جلسے میں آنے والوں اللہ کے ذکر میں ہے. تو پھر تم سکون کہاں؟ تم سکون مراد آباد جا کے تلاش کرتے ہو, رامپور جا کے تلاش کرتے ہو, سوار میں تلاش کرتے ہو, بیڑی کے منڈل میں تلاش کرتے ہو, سگریٹ کی ڈبی میں تلاش کرتے ہو, گگن کی پڑیا میں تلاش کرتے ہو. سکون نہ منڈل میں ملے گا, سکون نہ سگریٹ کی ڈبی میں ملے گا, سکون نہ گگن کی پڑیا میں ملے گا. سکون اگر ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا. بابا با زندہ باد, زندہ باد. بہت اچھے مفتی صاحب, بہت اچھے, کیا بات ہے, زندہ باد. میں نے پوچھا نہیں بیٹا نعرہ کم لگانا. جی 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 ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک کام تو یہ بھی کرنا ہے. توجہ کریں, توجہ کریں, سکون ملے گا. اب سنیں, سکون اللہ کے ذکر میں, یہ قرآن نے کہہ دیا. اس کے علاوہ آپ کہیں بھی جائیے سکون نہیں. اس لیے آدمی بے سکونی میں زیادہ ہے, ڈپریشن میں زیادہ ہے. ابھی ایک رپورٹ آئی ہے, بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ایک رپورٹ دی ہے کہ نوجوان طبقہ 25% ڈپریشن میں, اور اسی وجہ سے نشے کی جو وہ تعداد ہے نشیڑیوں کی بڑھ رہی ہے. جب آدمی ڈپریشن میں جاتا تو سوچتا ہے کہ نشہ کر کے شاید یہ میرا غم, میری ٹینشن, میرا ڈپریشن ہلکا ہوگا, مگر پتہ نہیں ہے جیسے ہی نشہ اترے گا پھر نشے کی لت لگ جائے گی, ایک الگ بیماری شروع ہو جائے گی. میں نے پوچھا آپ کے گاؤں میں کتنا ووٹ ہے, تو بتایا حضرت تقریباً 27-2800. تو
تو آدمی کم 5,000 ہوگی آبادی کم سے کم. جب اتنا ووٹ ہے تو اس سے اوپر ہی ہونی چاہیے آبادی. ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کے ہاں 3 سکون کے سینٹر کھلے ہوئے ہیں. کتنے؟ زور سے بولیں یار. 3 سکون کے سینٹر ہیں. 5,000 لوگوں میں کم سے کم 3,000 لوگ ایسے ہوں گے یا 2,500 لوگ ایسے ہوں گے جو ان سکون کے سینٹر میں انہیں جانا چاہیے روزانہ. 3 سینٹر ہیں آپ کے یہاں. جی جی. چوتھا سینٹر تیاری میں ہے. سکون وہاں ملے گا. میں نے پوچھا اعظم نواز اس سکون سینٹر پہ تیرے گاؤں سے کتنے لوگ جاتے ہیں؟ کہا حضرات وہی جگہ ایک ایسی ہے جہاں سب سے کم نظر آتے ہیں. باقی ہر جگہ آپ کو چوراہے پر آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. ابھی کوئی سائیکل کا ناچ کرنے والا آ جائے تو اس کے بھی بھیڑ لگا کے ختم کھڑے ہو جائیں گے. جبکہ سائیکل تمہارے دادا سے چلتی چلی آ رہی ہے مگر پھر سائیکل کا ناچ دیکھنے جا رہا, سائیکل کا تماشا دیکھنے جا رہا. سکون ملے گا؟ سکون نہیں ملے گا. یہ سکون سینٹر اللہ کا گھر خانہ خدا تیرے گاؤں کی مسجد ہے. اگر سکون چاہتا ہے تو فجر کی نماز پڑھنے جا. دن نکلنے سے پہلے سکون سینٹر میں چلا جا. اللہ سے ملاقات کر لے. جیسے ہی نماز پڑھے گا دن بعد میں نکلے گا سکون پہلے حاصل ہو جائے. بابا بابا زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے بہت اچھے. زندہ باد. دن بعد میں نکلے گا سکون پہلے حاصل ہو جائے گا. اپنے ساتھ ذرا اور بڑھائیے آواز. جی 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 اور بڑھائیے. دن بعد میں نکلے گا. دن بعد میں نکلے گا سکون پہلے. اچھا فجر کا وقت یہ سورج نکلنے کے بعد بھی تو رکھا جا سکتا تھا. سورج نکلنے سے پہلے ہی کیوں؟ اس لیے رکھا گیا جی جی کہ تاکہ بندہ نماز پڑھے دن بعد میں نکلے سکون کا انتظام پہلے ہو جائے. بے شک. دن بعد میں نکلے سکون کا انتظام پہلے ہو جائے. یہ عشاء کا ٹائم عین سونے کے وقت کیوں؟ عشاء کے بعد بندہ سوتا ہی ہے. یہ عشاء کی نماز ادھر عصر میں ہو جاتی, مغرب کے آس پاس ہو جاتی. اس لیے کہ عشاء پڑھنے کے بعد جب سو جائے تو نیند میں سکون ملے. قاعدے سے کرو, بڑھیا ٹھوک ٹھاک کے چلاؤ. سکون یہاں ہے سکون. لیکن صبح فجر میں دیکھنا مشکل سے 4 بڑی سردی ہے. رضائی کو دیکھے گا کوہرے کو, رضائی اوپر ڈالے گا بہت سردی. اور تجھے پتا ہے ابھی اگر اس کا کوئی کام ہو تو اس سے زیادہ کوہرا ہو موٹر سائیکل میں کک مارے گا اور یہ نظر آ رہا ہوگا ادھر نینی تال کے جنگلوں میں. کیوں بھائی اب کوہرا نہیں تھا؟ ارے مولانا تمہیں پتہ نہیں ہے اگر ذرا سا بھی لیٹ ہو جاتا تو کام ہاتھ سے نکل جاتا. تجھے کام آیا تو تو ادھر سوار کے جنگلوں میں گھوم رہا, تجھے نہ رات نظر آ رہا نہ دن نظر آ رہا. لیکن نماز کے لیے تجھے کوہرا دکھتا ہے. جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ مسجدیں اب اتنی خوبصورت بنا دی گئی ہیں. میں نے ابھی آپ کی مسجد دیکھی, نماز عشاء پڑھی ہے ماشاءاللہ. نئی تکنیک سے بنائی گئی ہے کہ مسجد میں جا کے اتنا دل لگتا ہے کہ اتنا تیرے گھر میں دل نہیں لگے گا. تیرے گھر میں چوہے ہوں گے, تیرے گھر میں جو ہے کھٹمل بھی ہو سکتے ہیں. ارے گھر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یار. تیرے گھر میں بیوی کا جھگڑا, تیرے گھر میں بھائیوں کا جھگڑا ہے نا. لیکن مسجد میں کچھ نہیں, صرف مسجد میں سکون ہی سکون ہے. تو مسجد میں آنا, ادھر تجھے سکون ملے گا, ادھر سکون حاصل ہوگا. لیکن اس سے دور بھاگ کے جائے گا کہاں؟ کہتا مولانا سکون نہیں, سکون نہیں. میاں کے پاس جانا شروع کر دیا. اور کچھ ہمارے مسلمان, اللہ معاف کرے, اللہ انہیں ہدایت دے دے, کلمہ پڑھتے ہیں, پتہ نہیں کیسے کلمہ پڑھا ہے. میں نے یہاں تک سنا ہے اور اپنی آنکھوں سے کتنوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ پریشان ہوئے تو باباؤں کے پاس جانا شروع کر دیا, غیر مسلم باباؤں کے پاس. ان کے پاس جا رہے ہیں, ان کے مٹھوں میں جا رہے ہیں کہ وہاں ہمیں سکون مل جائے. خدا کی قسم تجھے سکون کہیں نہیں ملے گا. اگر سکون چاہتا ہے تو تجھے مصطفیٰ کی زندگی میں ملے گا. ایک بات بتاؤں میں یار, جب غیر کو سکون حاصل کرنا ہوتا, خدا کی قسم وہ اسلام کے قریب ہوتے ہیں کہ یار سکون ادھر ملے گا. اور تو ہے اسلام سے دور بھاگ کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے, نہیں ملے گا. ایک بہت بڑا عیسائی پروفیسر ہے, بہت قابل ہے,
دنیا کی تعلیم بہت زیادہ اس کے پاس ہے. جلسے میں آنے والوں ذرا دل کے کانوں سے سننا. لیکن گھریلو معاملے میں گرفتار ہو گیا, بیوی سے جھگڑے کا شکار ہو گیا. اور آپ کو معلوم ہے انسان پوری دنیا سے مقابلہ کر سکتا ہے, پوری دنیا سے پنگا لے سکتا ہے, لیکن اگر گھر میں خانہ جنگی ہو جائے, اگر بیوی سے اس کا جھگڑا ہو جائے تو اس کی زندگی نرک بن جاتی ہے, اس کی زندگی جیتے جی جہنم بن جاتی ہے. اس لیے کہ بیوی سے کیسے دوری اختیار کرے. بیوی لائف پارٹنر ہے, بیوی شریک حیات ہے, بیوی سے دوری اختیار نہیں کر سکتا. بیوی سے جھگڑا ہوا, بیوی سے اختلاف ہوا, لوگوں مذہباً عیسائی ہے, بیوی جلال میں آئی, کہنے لگی تیرے ساتھ نہیں رہنا, طلاق چاہیے. یہ پڑھا لکھا آدمی تھا, عزت دار آدمی تھا, پروفیسر آدمی تھا, چاہتا تھا کہ اگر بیوی کا طلاق ہو گیا تو معاشرے میں بے عزتی ہوگی. طلاق ہونے سے بے عزتی بھی ہوتی ہے نا یار. یہ معاملہ گھر کا گھر میں نمٹ جائے اور یہ بیوی یہی مان جائے اور معاملہ تھوڑا سا چاہیے مجھے کہہ سن لے, لیکن یہ یہی طلاق تک نوبت نہ آئے, یہی نپٹ جائے. لیکن آپ کو معلوم ہے اگر محترمہ اپنی ضد پہ آ جائیں تو پھر مان کے کسی کی نہیں دیتی ہیں, مان کے نہیں دیتی ہیں. پھر یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے نا, یہ ان کو آپ چاہو کہ سیدھا کر دیں تو یہ ٹوٹ سکتی ہیں مگر سیدھی نہیں ہوں گی, یہ سمجھنا ضروری ہے. آج میرے بھائی 60% طلاقیں ہو رہی ہیں کس بنیاد پر؟ ذرا سا جھگڑا ہوا, وہ کہہ رہا دیکھ خاموش ہو جا, دیکھ مان جا. اچھا نہ خاموش ہوئی تو کیا کر لے گا تو؟ بس یہی کام خراب ہوگا, بس وہ یہی کرتا ہے, پھر طلاق ہی دیتا. اور کیا کرتا ہے پھر کہتا کہ حضرت غصے میں دے دیا تھا میں نے, ہے نا. پھر محترمہ کو بھی سمجھ میں آ گیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, انہیں بھی سمجھ میں آ گیا نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر بھاگتے مولوی صاحب کے پاس, حضرت یہ بتائیے ہم نے طلاق غصے میں دے دیا تھا, ہو گیا. میرے پیارے محبت میں کون طلاق دیتا, غصے میں ہی تو طلاق ہوتی ہے. اب پچھتا رہا ہے, اب پچھتا رہا. دے کے دینے سے پہلے مولوی سے پوچھتا حضرت بیوی بہت جھگڑا کرتی ہے کیا کروں, تو مولانا راستہ بتا دیتا. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک شخص کی بیوی نے کہا بھئی کان کھول کے سن لے, شریعت کے حساب سے زندگی گزری. کہا ٹھیک. بولی تیرے ابا تیری اماں تیری اماں نہ میرے وہ باپ ہے نہ میری ماں, میرے ساس سسر ہیں وہ. شریعت مجھے مجبور نہیں کرتی ہے کہ میں ان کی خدمت کروں, میں نہیں کروں گی. لگا یار میرے باپ ہیں, بوڑھے ہو گئے, ماں بوڑھی ہو گئی, تھوڑا ان کی طرف بھی رحم کر لے, خدمت کر لے. کرنے لگی شریعت بتا رہی ہو تو بتا, تیرے ماں باپ ہیں, میں اخلاقاً کر لوں تو ٹھیک ہے, نہ کروں تو کوئی بات نہیں. بات صحیح ہے. اگر عورت اپنے بچے کو دودھ بھی نہ پلائے تو عورت مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دودھ پلوائے, چاہے معاوضہ دے کے پلوائے. یار بڑا پریشان آج کا ہوتا طلاق دے بیٹھتا, مگر یہ آدمی ہوشیار تھا. چلو کسی مولوی سے ملتے ہیں. حضرت کے پاس گیا, حضرت گھر بگڑنے والا ہے, شادی کی تھی کہ بوڑھے ماں باپ کو 2 روٹی ٹائم سے ملا کریں گی, مگر اب وہ جو مل رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. وہ کہہ رہی ہے تمہارے ماں باپ ہیں تم کرو, میں کیوں کروں. مولانا نے کہا کہہ تو صحیح رہی, اگر کاش اگر کوئی اپنے معاملے میں مولانا کے پاس جاؤ تبھی تو تمہارے معاملات آسان ہوں گے. تم مولانا کے پاس بعد میں جا رہے ہو, وکیل صاحب کے پاس پہلے جا رہے ہو, دروغہ جی کے پاس پہلے جا رہے ہو, تھانے دار صاحب کے پاس پہلے جا رہے ہو, اور رشتہ دار کہہ رہے ہیں ہٹیں گے نہیں, ٹینشن مت لیو, لگاؤ اتنے مقدمے, گھر بننے ہی نہ دے رہا. ابھی ایک میٹنگ ہوئی, میں ڈی ایم کے اس میں تمام ادھیکاری تھے, ڈی ایم بھی تھا, تو اس نے خود کہا, بولا 90% جو میاں بیوی کے مقدمے ہیں وہ خود تو مان جائیں, مگر یہ جو لواحقین ہیں یہ نہیں ماننے دیتے. ہٹنا مت پیچھے, 2 لگا دو, دہیج پھرتا اور لگا دو. یار اگر کوئی معاملہ ہے تو سمجھاؤ آپس میں, معاملات کو بگڑواؤ مت, معاملات کو بنواؤ. مولانا نے کہا ٹھیک تو کہتی ہے, تو کہا حضرت ٹھیک تو کہتی ہے لیکن ماں باپ بوڑھے, انہیں کون دے گا روٹی پکا کے. تو کہنے لگے ہم بتائیں گے اس کا طریقہ ہے تو ہم. تو بولا حضرت بتائی دیں. تو کہنا ایک کام کرو, دوسرا نکاح کر لو, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. اور بیوی سے جا کے کہنا آپ صحیح کہہ رہی تھیں, شریعت نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ میرے باپ آپ کی خدمت کرو, آپ مت کریں, میں ایک اور نکاح کر لیتا ہوں,
وہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی, تم میری خدمت کرنا. شریعت نے اجازت دی ہے اور اسے منع کرے تو پھر تم کہنا آپ غلط ہو, اس لیے کہ آپ کہہ رہی ہو کہ شریعت ہمیں مجبور نہیں کرتا تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنے پر, تو پھر شریعت ہمیں بھی تو اجازت دے رہی ہے نا. کہنے لگے ٹھیک ہے, گئے بیوی سے بولے کوئی بات نہیں, آپ میرے والدین کی بالکل دیکھ ریکھ نہ کریں. بولی ٹھیک ہے شریعت تو اجازت دے رہی ہے, ہاں ہاں, لیکن بولے ایسا ہے میں مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں, ایک نکاح اور کر رہا ہوں. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے وہ میرے ماں باپ کی خدمت کیا کرے گی. کہنے لگی میں ہٹی کٹی کس لیے ہوں, میں مر گئی کیا؟ میں ہوں تو مجھے بتائیں کب گرم پانی ہونا, کب ٹھنڈا پانی ہونا, کب کھانا کھلانا, دوسرے نکاح کی ضرورت کیا, میں ہوں نا. تو کہنے لگے تم تو پہلے بھی تھی. تو کہنے لگے ہمیں کیا پتا تمہیں یہ مسئلہ بھی معلوم ہو جائے گا. شریعت نے بڑی آسان زندگی بتائی ہے, سمجھنا, شریعت نے کیا کیا, بڑی آسان زندگی بتائی ہے. تو پروفیسر صاحب کی بیوی نے کہا مجھے طلاق چاہیے. پروفیسر نے سمجھایا ماننے کو تیار نہیں, گھر والوں نے سمجھایا ماننے کو تیار نہیں, رشتہ داروں نے سمجھایا ماننے کو تیار نہیں, پڑوسیوں نے سمجھایا ماننے کو تیار نہیں, اعزاء اقربا نے سمجھایا ماننے کو تیار نہیں. پروفیسر ہار گیا, پریشان ہو گیا, سر پکڑ کے بیٹھ گیا, یار کیا کروں, میری بیوی ماننے کو تیار نہیں ہے. طلاق دے دیا, معاشرے میں بڑی بے عزتی ہوگی. طلاق دے دیا, کہیں منہ دکھانے کا نہیں رہوں گا. طلاق دے دیا, گھر کا گھر بگڑ جائے گا. طلاق دے دیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا. طلاق دے دیا, زندگی خراب ہو جائے گی. طلاق دے دیا, سارا شرازہ بھی گھر جائے گا. ہو تو کیا ہو, لیکن کسی کو ماننے کو تیار نہیں. گھوڑے پہ سوار تھی, طلاق چاہیے, طلاق چاہیے. لوگوں پروفیسر ہے, لوگوں پڑھا لکھا ہے, لوگوں قابل ہے, لوگوں ایجوکیٹڈ ہے, مگر اس کی تعلیم اسے بتا نہ سکی, اس کی پڑھائی اسے بچا نہ سکی, اس کی قابلیت اسے بچا نہ سکی. اب اس کو نظر آیا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے. جب قابلیت نے جواب دے دیا, تعلیم نے جواب دے دیا, لوگوں اس کے معاشرے نے جواب دے دیا, تو اس کے دل میں آیا مسلمان کہتا ہے قرآن میں ہر سمسیا کا سمادھان ہے. چلو یار کسی مسلمان کے پاس چلتے ہیں, کسی عالم قرآن کے پاس چلتے ہیں, کسی عالم دین کے پاس چلتے ہیں, اور جا کر کے معلوم کریں گے کہ قرآن میں ہر سمسیا کا سمادھان ہے, ہر پریشانی کا حل ہے. تو اے عالم قرآن یہ بتا کہ یہ میری سمسیا کیسے دور ہوگی. ہے عیسائی لیکن مدد کے لیے قرآن نظر آ رہا ہے, اور ہم ہیں مسلمان اور ہمیں بالی ووڈ نظر آتا ہے, ہمیں ہالی ووڈ نظر آتا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمیں دنیا نظر آتی ہے. وہ عیسائی ہے, جب ساری چیزوں نے دم توڑ دیا تو پھر اسے قرآن نظر آیا. تمہارے تو گھر میں سب کچھ ہے, تمہارے تو پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے, لیکن میرے بھائی جب تم اپنے ہتھیار کو استعمال ہی نہیں کرو گے تو پھر اس میں غلطی کس کی ہے. قرآن کو استعمال کرو نا. جس قرآن کو پڑھ کے صحابہ نے پوری دنیا پہ حکومت کر لی, اس قرآن کو تم نے طاقت میں رکھ دیا. کبھی جمعہ میں پڑھا نہیں تو وہ بھی نہیں پڑھا. جلسے میں آنے والوں اس وقت کوئی ہندی پڑھا ہوا ہے, کوئی انگلش پڑھا ہوا ہے, کوئی اردو پڑھا ہوا ہے, اور آج کل یوٹیوب اور نیٹ کا زمانہ ہے. زندگی میں ایک بار ترجمے والا قرآن ضرور پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ قرآن میں ہے کیا کیا. خالی بغیر ترجمے کا نہیں بلکہ ترجمے والا قرآن پڑھو. چاہے ہندی میں ترجمہ پڑھو, چاہے انگلش میں اس کا ٹرانسلیٹ پڑھو. اور اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو یوٹیوب پہ کسی سنی عالم کا ترجمے والا قرآن سنو. آپ کو پتا تو چلنا چاہیے کہ نبیوں کا کس کس نبی کا قصہ بیان کیا گیا, اللہ نے قرآن میں کیا کیا بیان کیا. اچھا پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو گے, پورا قرآن ترجمے کے ساتھ سنو گے تو پورا قرآن یاد نہ بھی رہے گا تو 10% تو باتیں یاد رہیں گی. 10% ہی تیرے لیے کافی ہے. لیکن اس پورے مجمع میں شاید کوئی ایک آدھ بندہ نکل آئے, کھڑے ہو کے کہہ دے حضرت میں نے پورے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ رکھا. شاید گالیاں ترجمہ تو ترجمہ, ہماری ماں بہنوں کو تفسیر کے ساتھ گالیاں یاد ہوتی ہیں. اور چغلی تو ایسی چغلی لگا کے اس میں بن کے کر دے گی. چغلی ایسی چغلی کر دے گی کہ ایک ہوئی ہوگی تو اس کے اندر 20 بے ہوئی لگا دے گی.
اور اگر اس سے بات پوچھنے پہ آ جائے کہ یہ بتا تو نے جو یہ بات کہی ہے یہ بات کہاں تک صحیح ہے, اگر بات پجوا دی جائے اور جب بالکل جھوٹ نکلے تو کیا ہم کیا کریں, ہم نے تو سنی تھی. تو تو نے سنی ہوئی کیوں آگے بیان کر دی بھائی, تو نے سنی ہوئی کیوں آگے بیان کر دی؟ یہ رائٹ تجھے کس نے دے دیا؟ اسلام سے دور رہو گے, قرآن سے دور رہو گے تو یہی تمہاری زندگیوں کا شعار بن جائے گا کہ لوگوں کی برائیاں کرتے پھرو گے. اگر قرآن کا دامن پکڑو گے تو لوگوں کی برائیاں نہیں کرو گے بلکہ لوگوں کی برائیاں دور کراتے نظر آؤ گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت خواجہ کے ہندوستان کا سنی مسلمان علماء اہل سنت. قرآن سے دور رہو گے تو صرف لوگوں کی برائیاں کرتے نظر آؤ گے, اس کی برائی اس کی برائی, اس کی چغلی اس کی چغلی. اگر قرآن سے قریب رہو گے تو لوگوں کی برائیاں چھڑاتے نظر آؤ گے. برائیاں چھڑاؤ گے لوگوں کی, اور ایسی چھڑاؤ گے کہ جیسی غوث اعظم نے چھڑایا, ڈاکوؤں کے پاس گئے تو ولی بنا دیا. سبحان اللہ. چھڑاؤ گے اور قرآن سے دور رہو گے تو برائیاں کرو گے. اب تمہیں اپنانا ہے کہ کون سی زندگی اپناؤ گے آپ. پروفیسر نے مولانا سے کہا حضرت کہ بیوی کا طلاق رک سکتا ہے قرآن کے ذریعے. مولانا نے مسکرا کے کہا قرآن تو بڑی چیز ہے, تیری بیوی کا طلاق تو میرے نبی کی حدیث روک دے گی. یار زور سے بولنا سبحان اللہ. صرف بچے ہی بول رہے ہیں, بڑے بڑوں نے تو یہ سوچ لیا کہ ہمیں تو نہ بولنے کی ضرورت ہے نہ کچھ سمجھنے کی. اچھا بچوں کو آگے بھی بٹھا دیا, یہ کام بچوں کا نہیں ہے, یہ کام بڑوں کا ہے. میں بچوں کو کم اور آپ کو زیادہ آج سمجھانے لگا ہوں. مولانا نے مسکرا کے کہا قرآن تو بڑی کتاب ہے, میرے نبی کی ایک حدیث پہ جا کے عمل کر لے, تیری بیوی کا طلاق رک جائے گا. پروفیسر نے کہا مولانا مذاق تو نہیں کر رہے ہیں, میری بیوی کا طلاق میرے خاندانی نہ روک سکے, میری بیوی کا طلاق میرے رشتہ دار نہ روک سکے, میری بیوی کا طلاق میرے گھر والے نہ روک سکے, میری بیوی کا طلاق میں نہ روک سکا. ہم عاجز آ گئے, بیوی مانتی نہیں, آپ کہتے ہو نبی کی حدیث طلاق روک دے گی. کہا ہاں ہاں, میرے نبی کی بات میں اتنا پاور ہے, عمل تو کر کے دکھا, پھر دیکھ کیسا کمال پیدا ہوگا. ہم تو دور ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں تو پانی بھی پینے کا پتہ نہیں کہ سنت طریقہ کیا. گدھے اور خچر اور بیلوں کی طرح کھڑے کھڑے پی رہے ہیں, کھانا بھی کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں, سر پہ ٹوپی رکھنا سمجھتے ہیں تو ملا جی کا کام ہے, تو امام صاحب کا کام ہے, حافظ جی کا کام ہے. ہم تو ایسی بدماش لوگ ہیں, ہم تو ایسی کیسی بھی کھا لیں. کیوں کھا لے؟ مسلمان تو بھی ہے, مصطفیٰ کا کلمہ تو نے بھی پڑھا ہے, جنت تجھے بھی چاہیے. اگر پانی کے 2 گھونٹ بھی پینا تو یہ دیکھ میرے نبی کا طریقہ کیا تھا پانی پینے کا. کے طریقے پہ تو نے پانی پی لیا, سنت کی سنت ادا ہوگی, عبادت کی عبادت ہو جائے گی. مولانا نے کہا گھر چلا جا, تیری بیوی کا طلاق رک جائے گا. کہنے لگا حضرت وہ نبی کی حدیث تو بتائیں. کہا جا میرے نبی کے سنت طریقے پہ بس کھانا کھا لینا. کیا کر لینا؟ کس طریقے پر کھا لینا کھانا؟ زور سے بولیں, سنت طریقے پر. نبی کے سنت طریقے پر اگر تو نے کھانا کھا لیا تو تیری بیوی کا طلاق رک جائے گا. تو کہنے لگا حضرت مجھے بتا بھی تو دے, میں پروفیسر ضرور ہوں, میں نے دنیاوی تعلیم ضرور حاصل کی ہے, مگر ابھی نبی کا سنت طریقہ کھانے والا مجھے یاد نہیں ہے. تو مولانا نے کہا سن, گھر جانا, اور گھر جانے کے بعد میں تو کھانا تنہا نہ کھانا, اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کے کھانا کھانا. اس لیے کہ مل کے کھانا کھانا میرے نبی کی سنت ہے. پہلے لوگ مل کے کھانے کھاتے تھے, آپس میں محبتیں ہوتی تھی. پہلے لوگ ایک بڑا طباق ہوتا تھا, اس کے اندر مل کے 5-4 لوگ کھانا کھاتے تھے, محبتیں ہوتی تھی. اب تو الگ الگ چل رہا, اب تو ڈسپوزل چل رہا, کھاؤ پھینک دو. محبتیں بھی ایسی چل رہی ہیں, ملو بات ختم. پہلے ہوتی تھی محبتیں, اب نہیں ہے, سب ختم ہو گئی ہیں. کہا مل کے کھانا کھانا, بغیر بیوی کے کھانا نہیں کھانا. پتا چلا اپنے گھر میں ہو تو مل کے کھانا کھاؤ, بیوی ہے تو بیوی کے ساتھ کھاؤ, ماں ہے تو ماں کے ساتھ کھاؤ, باپ ہے تو باپ کے ساتھ کھاؤ,
بہن ہے تو بہن کے ساتھ کھاؤ، بھائی ہے تو بھائی کے ساتھ کھاؤ، اولاد ہے تو اولاد کے ساتھ کھاؤ. مگر یہ معاشرہ الٹا ہے. ہم دنیا کے ساتھ کھائیں کوئی بات نہیں، اگر کوئی بیوی کے ساتھ کھانے لگے تو کہتے جا بھی میاں یہ جورو کا غلام ہو گیا. ارے میاں کسی غیر کے ساتھ تھوڑی کھا رہا، اپنی بیوی کے ساتھ کھا رہا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جس کٹورے سے پانی پیتی تھی مصطفیٰ اسی کٹورے سے پانی پیتے تھے. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جس جگہ سے کٹورے سے منہ لگا کے پانی پیتی میری نبی اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا کرتے. اگر آج پی لے، چونکہ الٹا نظام ہے نا، الٹا حساب ہے. بھابھی سے مذاق کر رہا تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، سب کی آنکھیں پھوٹ گئیں. کہو بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں اس عورت سے مذاق کر رہا، تو پتا کیا کہتے ہیں، ارے مولانا یار ہٹ جاؤ، یہ دیور بھابھی ہیں. تو جب پتا نہیں ہے کہ دیور بھابھی کی مذاق حرام ہے، جو جائز کام ہے اس پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھانے لگے تو مذاق بنایا جاتا، میاں یہ تو جوہرو کا غلام ہے، بغیر بیوی کے کھانا نہیں کھاتا، بیوی شرم سے کھانا نہیں کھاتی، مذاق بنایا جاتا ہے. شوہر اپنی بیوی کے ساتھ چاہ کر بھی کھانا نہیں کھاتا، مذاق بنایا جاتا ہے. دیور بھابھی سے مذاق کر رہا تو لوگ کریں یہ تو حق ہے ان کا. نظام میں قدا کو جس طرح بگڑا ہے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. مجھے ذرا بتائیں، اسلام نے سب سے ہارڈ اگر پردہ بتایا ہے تو بھابھی کو دیور سے بتایا. سب سے ہارڈ پردہ بہنوئی سے سالی کا پردہ سب سے ہارڈ. لیکن معاشرے میں سالیاں بھی مذاق کر رہی ہیں. سالیاں کی تو مذاق کی بات چھوڑ دیں، دولہا میاں جس دن آئے تھے نکاح بھی نہیں ہوا تھا، پھولوں کی ڈلیا لے کے وہاں گاؤں کے پیپلز خانے کے روڈ پہ باہر کھڑی ہو گئی تھی دولہے کا استقبال کرنے. میں نے کہا تم کیا کرنے آئی ہو؟ کہا دولہے کا استقبال کرنے آئی ہے، پورے محلے کی لڑکیاں آئی ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں سلام، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، خود تو ڈوب ہی رہی ہیں. پورے محلے کی لڑکیوں کو جا کے وہاں کھڑا کر دیا. کوئی منع بھی تو نہیں کرتا، کہتے ہیں لڑکیاں استقبال کریں گی، تم کیا مر گئے؟ تم استقبال کرو نا. ارے لڑکوں کا استقبال، دولہے کا استقبال لڑکے کریں، مرد کریں. اگر دلہن کا استقبال لڑکی کریں تو کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے. دلہن کا استقبال لڑکی کر رہی ہے کوئی بات نہیں، سمجھ میں بھی آتا ہے. لیکن دولہے کا کرتی ہیں لڑکیاں، عجیب مسئلہ ہے. کہا سنت کے مطابق کھانا کھانا، کہا کیسے؟ کہا بیوی کو ساتھ میں لے کے، سر ڈھانک کے، دسترخوان بچھا کے. جو موٹی موٹی سنت ہے نا کھانے کی بتا دیا، جا تیرا طلاق رک جائے گا. گھر گیا، بیوی نے دیکھا آ گیا پروفیسر. کہا پروفیسر صاحب طلاق کب دیں گے؟ کہا 3 دن کی مہلت دے دو. کہا 3 دن کے بعد؟ کہا 1 منٹ کی مہلت نہیں مانگوں گا، تیرے مطابق تجھے طلاق دے دوں گا. کہا جہاں تیرے ساتھ اتنے سال گزارے ہیں تو 3 دن تو کانٹوں پہ بھی گزار لوں گی، کوئی بات نہیں، لیکن 3 دن کے بعد کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا. ہائے ہائے، اسے کیا پتا ہے آج مصطفیٰ کی شریعت پہ یہ بھروسہ کر بیٹھا ہے. یار آج ایک عیسائی کو کتنا یقین تھا مصطفیٰ کی ایک سنت پر، اور سنت بھی کیا صرف کھانے کی سنت، جو کوئی ایسا نہیں ہے آپ میں مرد و عورتوں میں جو کوئی بھی کھانا نہ کھاتا ہو. کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو، ابھی جن کی شادی نہیں ہوئی تو شادی والی سنت انہوں نے نہیں اپنائی ہے ابھی، لیکن کھانا تو ہر آدمی دن میں 2-3 بار کھاتا ہے. کتنی عام سنت ہے، مگر بھروسہ کر بیٹھا. کہا 3 دن؟ ہاں بس 3 دن. کہا اس کے بعد؟ کہا اگر تو چاہے گی تو طلاق دے دوں گا، رہنا چاہے گی تو رکھ لوں گا. کہنے لگی مجھے منظور ہے تیری شرط، 3 دن میں کانٹوں پہ بھی بتا لوں گی. 3 دن کے بعد طلاق چاہیے. کہا منظور ہے. بس کھانا بنایا، دوپہر کا وقت تھا. کہہ رہے گی پروفیسر کھانا کھا لو، اب تو 3 دن کی بات ہے، ان ہاتھوں کے بنے ہوئے کھانے بس 3 دن تک میسر ہیں، اس کے بعد نہیں میسر ہے. پروفیسر نے کہا اب تو طلاق ہونے ہی ہے 3 دن، اب 3 دن کی تو بات ہی ہے، ایک کام کرو نا پورا کھانا بنا لو، ہم ساتھ مل کے کھائیں گے.
3 दिन के बाद पता नहीं तुम कहां और हम कहां, 3 दिन के बाद पता ही नहीं साथ में बैठना नसीब हो या ना हो, साथ में खाना नसीब हो या ना हो। 3 दिन की तो बात है, कहा ठंडा हो जाएगा, कहा ठंडा भी मंजूर है मगर अब तेरे बगैर नहीं खाना मंजूर है। बीवी का बयान है कि प्रोफेसर के ये जुमले सुने ना तो जो बगावत की आग जल रही थी सीने में वो थोड़ी सी कम हुई, मोहब्बत का थोड़ा सा दिया जला। मैं तलाक की डिमांड कर रही हूं और ये मेरे बगैर खाने भी तैयार नहीं है। हाय हाय, मैं तलाक की डिमांड कर रही हूं और ये मेरे बगैर खाने भी तैयार नहीं है। कैसा मोहब्बत वाला शोहर है ये। अल्लाह अल्लाह। अब जरा गौर करें, खाना बन गया, लाई, कहने लगी अच्छा अब आजा प्रोफेसर। प्रोफेसर आ गया, अब तो खा ले। कहा ऐसे नहीं खाना है। कहा फिर कैसे खाना है। कहा ये खुले हुए बाल अच्छे नहीं लगते, इस पे एक चादर ढांक लो और अच्छे से दुपट्टा ओढ़ने के बाद फिर मेरे पास बैठो, फिर आराम से खाना खाना। लगी आज से पहले तो कभी इसने सर के बालों का ख्याल नहीं किया था, आज से पहले तो कभी दुपट्टा का ख्याल नहीं किया था, आज से पहले तो कभी चादरों का ख्याल नहीं किया था, लेकिन आज इसे क्या हो गया, बड़े सलीके की बातें करने लग गया। आज क्या हो गया, बड़ी भलाई की बातें करने लग गया। आज क्या होगा, बड़ा सीधा सीधा चल रहा है। मगर कहने लगी 3 ही दिन की तो बात है। लाई चादर अंदर से ओढ़ लिया, अब खाने लगी तो फिर प्रोफेसर ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगा ऐसे नहीं खाना, कोई पवित्र कपड़ा हो उसे ले आ और उसके ऊपर खाना रख फिर खाएंगे। कहा खाने से और फिर कपड़े से क्या मतलब, यानी दस्तरखान से क्या मतलब। कहने लगा अगर गिर गया खाना खाते हुए तो आपको बिस्तर धुलना होगा और आपको तकलीफ होगी धुलने में, इससे बेहतर है दस्तरखान बिछा लिया जाए ताकि आपकी तकलीफ कम हो जाए। सोचने लगी 3 दिन बाद तलाक होना और मेरी छोटी छोटी तकलीफ का कितना ख्याल है इसे। नबी की हर सुन्नत में हिकमत है मेरे अजीज। हम तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर चाय भी पीते हैं तो फैशन में 2 घूंट तो उसी में छोड़ देते हैं और इसको फैशन समझा जाता है। और अगर कोई प्लेट अपनी साफ करे ना तो आदमी गौर से देखता है कि पता नहीं इसको खाना कब से नहीं मिला, भाई अजीब चाट रहा है ये। हाँ, उसको गवार समझा जाता है। फैशन बनाया 2 घूंट छोड़ना। जिस दिन तुम मरेगा नामा अमाल में तेरा रजिस्टर खोला जाएगा, ये 2 घूंट चाय जो फेंकी गई है ये तेरे रजिस्टर में लिखा होगा। अल्लाह के हुजूर तुझे खड़े होकर इस 2 घूंट चाय का हिसाब देना होगा। नालों में फेंकी गई है ना ये जो 2 घूंट चाय है, इसका हिसाब देना। ये जो शादी में गए थे बिरयानी से प्लेट भर ली थी, मोटा मोटा खा के जो छोड़ आया था तू, ये कयामत में ना तेरे रजिस्टर में लिखा होगा। ये जो रोटी खा रहा था ठंडी थी फेंक दी थी, छू नहीं रहा था, वो लिखा गया तेरे नामा अमाल में। हाँ, ये लिखा गया है। आज अगर बारात 400 लोगों की आ रही है तो खाना 600 का बनाया जा रहा, पता 200 का तो बर्बाद करके ही जाना इन 400 को। समझ रहे हैं आप। चूंकि अगर चाट के खाएगा साफ करके खाएगा तो इंसल्ट होगी। तुझे पता नहीं, तेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जब खाना खाया करते तो उंगलियों को इतना चाटा करते मुंह में लेके कि उंगलियां सुर्ख हो जाती। नबी की सुन्नत थी। और एक बात और बता दूं मैं आपको, एक बात और बताऊं मैं आपको, मेरी बात जरा मोहब्बत से सुनते रहे। पूरी दुनिया का कोई ऐसा चूरन नहीं बना, पूरी दुनिया का कोई ऐसा टैबलेट नहीं बना जो खाने को इतना तेज हजम करे जितना तेज ये मुंह का लुआब हजम करता है। नहीं बना। खाना जितना चबा के खाओगे इतना ही जल्दी हजम होगा। खाना जितना चबा चबा के धीरे धीरे खाओगे इतना ही तेरे पेट के लिए फायदेमंद होगा। इसलिए कि चबा के खाने में लुआब भी जाएगा और जब लुआब ज्यादा जाएगा तो खाना जल्दी हजम होगा। समझ में बात आ रही है। गन्ना है और एक गन्ने का रस है। गन्ना हाजिम है और गन्ने का रस भी लो काबिज है। मियाँ चीज एक है लेकिन असर 2 क्यों। हमारे जो बूढ़े लोग हैं ये बता देंगे मगर मैं बता दूं आपको। यानी गन्ने का रस पियो तो काबिज और गन्ना अगर खाओ तो हाजिम।
تو رس ہم ایسے ہی پی لیتے ہیں، وہ بھاری ہو جائے گا، لیکن جب گنا کھائیں گے تو ایک ایک کوئی کو چونس چونس کے کھائیں گے تو رس کے ساتھ میں منہ کا لعاب بھی جاتا ہے، جیسے لعاب جائے گا تو وہ ہاضم ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہاضم ہو جائے گا۔ یہ جو کھانے کھائے جا رہے ہیں اور کھانے جو ہم کھا رہے ہیں آج انگریزوں کے طریقے پر، یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے کہ پیٹ وقت سے پہلے نکل گئے، یہی تو وجہ ہے۔ پہلے پورے گاؤں میں کسی ایک دو کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا تھا، آج ہر گھر میں دو چار کے نکلے ہوئے ہیں۔ نبی کی سنتوں کو چھوڑو، ایسی پریشانی ہوگی۔ اگر سنت کے مطابق کھانا کھاؤ گا، میرا دامن پکڑ لینا، قسم کھا کے کہتا ہوں کسی کو بھی پیٹ کی شکایت نہیں ہوگی، نکلے گا ہی نہیں، وزن کم کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ نبی فرماتے ہیں کہ کھانا کھاؤ، جب تھوڑے سے بھوکے رہ جاؤ تو ہاتھ کھینچ لو، اور میاں ہے اگر بڑھیا قورمہ ہتہ آ جائے تو ہاتھ کھینچتا، ڈونگے کھینچتا نہیں ہے۔ کیا مشورہ ہوگا؟ جب تقریر ہوتی ہے نا تو بات اکبر، خود کر رہا گزرتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اگر صحیح قورمہ ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ نہیں کھینچتا ہے، ڈونگے کھینچتا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، زیادہ کھانا کمال نہیں ہے، کم کھا کے ہاتھ کھینچ لینا یہ کمال ہے۔ یہ رات کو نیند بھی سکون سے آئے گی، وزن بھی نہیں بڑھے گا۔ اب کھا الٹا سیدھا رہا، پھر وزن کم کرنے کی دوائی کھانا کہ وزن کم ہو جائے۔ سنت کو چھوڑو گے تو ایسی پریشانی ہوگی، یہ سنت ہے، سمجھے آپ؟ لیکن کون سنت کو ادا کر رہا میاں بھائی؟ کون دیکھ رہا سنت کدھر ہے؟ جو ہاتھ لگا، جتنا ہاتھ لگا، جیسے ہاتھ لگا کھا لیا۔ پکوڑی ہاتھ لگی، پکوڑی اڑا دی، فرائی ہاتھ لگی، فرائی نہیں چھوڑی، قورمہ ہاتھ لگا، وہ بھی بریانیاں پھاڑ دی۔ کہہ رہا مولانا ایسیڈیٹی نہیں جا رہی ہے، لیور فیٹی ہو گیا۔ خدا کی قسم مصطفیٰ کی سنت پہ تو آ، اگر تیرے مقدر میں بیمار ہونا ہوگا تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن اگر مصطفیٰ کی سنت کے مطابق تو نے کھانا اپنا لیا تو تیری صحت بھی بنی رہے گی، عبادت بھی تیری بنی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، صحت بھی لاجواب، نعرہ رسالت، دونوں چیزیں لاجواب۔ سنتوں کے تو یار معاملے ہی لاجواب ہے۔ جتنا کھانا تمہارے سامنے آ جائے وہ کھانا تمہارے لیے ضروری ہے، تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جب ٹیبل پہ کھانے کے لیے بیٹھو، دسترخوان پہ کھانے کے لیے بیٹھو تو اتنا ہی نکالو جتنا کھا سکو، اتنا نہ نکالو کہ جتنا کھا نہ سکو، اس لیے کہ قیامت میں اس کا حساب دینا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے ذرے آپ اپنی پلیٹ کے صاف کر لے تو وہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس نے ہمیں پھکنے سے، نالے میں جانے سے بچا لیا، اے پروردگار تو اس کی بخشش فرما دینا۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے ذرات دعائیں کرتے ہیں۔ پروفیسر نے کہا دسترخوان بچھا لے، لوگوں بیوی نے دسترخوان بھی بچھا لیا، اپنے سر پہ چادر بھی رکھ لیا، اب ذرا غور کرو، غور کرو، کھانا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو پروفیسر کا لوگوں طریقہ دیکھو، اس نے سب سے پہلے جو بیوی کی پلیٹ تھی اس میں کھانا نکال کے پیش کیا، پہلے آپ تناول فرمائے، پہلے آپ کھانا کھائیں۔ بیوی دیکھتی جا رہی ہے، حیرت میں پڑ گئی، میں نے 3 دن کی ڈیٹ رکھ دی ہے، 3 دن کے بعد یہ مجھے طلاق دے دے گا، مجھے طلاق لینا ہے، لیکن محبتوں کا عالم یہ ہے کہ میرے بغیر کھانے تیار نہیں ہے، پہلے مجھے کھلا رہا ہے، بعد میں خود کھا رہا ہے۔ اگر میں نے طلاق لے بھی لیا تو ہو سکتا ہے اتنا خیال کرنے والا شوہر ملے یا نہ ملے، اتنی مروت کرنے والا شوہر ملے یا نہ ملے، اتنا دھیان رکھنے والا شوہر ملے یا نہ ملے۔ بیوی کا بیان ہے میں نے کھانے کا لقمہ تو کھایا، مگر اندر سے میرے دل میں جو محبت کا دیپ جلا تھا میں اسے بیان نہیں کر سکتی، میرا دل ملامت کر رہا تھا۔ تو ایسے شوہر کو چھوڑنے کے لیے چلی ہے کہ جو تیری چھوٹی چھوٹی باتوں کا اتنا خیال کرتا ہے، جو تیری چھوٹی چھوٹی باتوں کا اتنا خیال رکھ رہا ہے، تو اس سے طلاق چاہتی ہے۔
بیوی کا بیان ہے کہ مکمل کھانا کھا کے نہ نپٹی تھی، میرا دل بھرایا، آنکھیں نم ہو گئی۔ پروفیسر کہتا ہے روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی رو اس لیے رہی ہوں، میں کتنی بے وفا ہوں، میں آج تک تجھے سمجھ نہ سکی، میں آج تک تجھے پڑھ نہ سکی، میں ابھی تک تو تجھے خود غرض سمجھتی تھی، میں اب تک تو تجھے عام انسان سمجھتی تھی، لیکن یقیناً تو ماں نفسہ کی بہت بڑی مثال ہے۔ تجھے پتا ہے 3 دن کے بعد طلاق ہونے والا ہے، پھر بھی میرا اتنا خیال تو کر رہا ہے، قسم کھا کے کہتی ہوں زمانہ کچھ بھی کہے اب طلاق نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمانہ کچھ بھی کہے اب طلاق نہیں ہوگا، زمانہ کچھ بھی کہے اب مجھے طلاق تجھ سے نہیں چاہیے۔ اللہ اللہ، جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرنا، کہا طلاق نہیں چاہیے، کہا اب تجھ سے طلاق نہیں چاہیے، تیرے ساتھ رہنا۔ پروفیسر کھانا کھا کے نپٹا اور کھانا کھانے کے بعد کہہ رہا تھا ایک سنت پہ عمل کر لو تو ہوتا طلاق رک جائے، مکمل مذہب اسلام پہ عمل کر لو تو کیا کیا پریشانی نہ رک جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک نبی کی سنت پہ عمل کر لیا جائے تو ہوتا طلاق رک جائے۔ طلاق بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے میرے عزیز طلاق۔ اور اگر مکمل مذہب اسلام پہ عمل کر لیا جائے تو کیا کیا نہ رک جائے۔ اس نے اپنے آپ کو تیار کیا، بیوی سے کہا کھانا اگر کھا لیا ہو تو پھر چلو۔ کہنے لگی کہاں چلے؟ کہنے لگا جس نے دوبارہ یہ زندگی جینا سکھایا ہے اب اسی کے پاس چلو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس نے تیرے اس نفرت والے دل میں محبتوں کے چراغ جلائے ہیں اسی کے پاس چلو۔ بیوی کہنے لگی اب کہاں لے کے جانا چاہتا؟ شام ہوئی ہے۔ کہنے لگا مجھے نیند نہیں آئے گی، چلنا پڑے گا۔ اب بیوی تو اتنی محبت کرنے لگ گئی۔ پروفیسر اگر رات کو دن بولے تو دن کہے، اگر دن کو رات بولے تو رات کہے۔ بیوی نے کہا چل، دونوں کھانا کھا کے فارغ ہوئے، دونوں چلے۔ اس عالم قرآن کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت آپ نے نبی کی ایک سنت بتائی تھی اور کہا تھا طلاق رک جائے گا، میری زندگی اس کی گواہ ہے، میں نے نبی کی ایک سنت پہ عمل کیا، خدا کی قسم میرا طلاق رک گیا۔ بیوی نے قسم کھائی ہے کہ آج کے بعد تجھ سے کبھی طلاق کا ذکر نہیں کروں گی، میں تجھ سے کبھی طلاق نہیں چاہوں گی، میں تجھ سے کبھی طلاق نہیں مانگوں گی۔ حضرت ایک سنت پہ عمل کرنے سے بیوی کا ہوتا اگر طلاق رک جائے تو میں مکمل مذہب اسلام کو اپنانا چاہتا ہوں۔ اسلام کو اپنانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تو مولانا نے مسکرا کے بتایا کچھ نہیں کرنا پڑے گا، مسکرا کے تجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، بس تجھے بہت کلمہ اچھے۔ پڑھنا پڑے گا۔ تو کلمہ پڑھ لے تیری زندگی مسکرائے گی، تو کلمہ پڑھ لے تیری قبر میں تیری زندگی مسکرائے گی، تیری قبر روشن ہو جائے گی۔ تو کلمہ پڑھ لے تیری آخرت کی زندگی مسکرائے گی۔ تو کہنے لگا اگر صرف کلمہ پڑھنا ہی اسلام ہے تو پھر ہاتھ بڑھا کے مجھے کلمہ پڑھا دے۔ عالم قرآن نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ میں ہاتھ لے کے اس کو کلمہ پڑھانا شروع کر دیا۔ عالم قرآن اس کو کلمہ پڑھاتا جا رہا ہے اور یہ کلمہ پڑھتا جا رہا ہے اور مسکرا کے اعلان کرتا جا رہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کر نبی کا جھنڈا لہرا کر بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بس لگے اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، پیپلز خانہ کا سنی مسلمان، نعرہ حیدری۔ جلسے میں آنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ جلسے میں آنے والوں اپنے گھروں کو جاؤ تو قسم کھا کے جاؤ کہ اب اگر مجھے رات کو اپنے بستر پہ سونا بھی ہے تو سوؤں گا، بعد میں مصطفیٰ کا سنت طریقہ پہلے دیکھوں گا۔ اور اب تو موبائل تمہاری جیبوں میں ہے، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، موبائل پہ نکالو سونے کا سنت طریقہ کیا ہے اور سنو، اور سنت طریقے پہ سو۔ اگر خدا کی قسم سنت طریقے پہ سو کے مر گئے تو جنت کے حقدار ہو کے اٹھائے جاؤ گے۔ دنیا کی باتوں پہ بہت ہمیں یقین ہے،
مگر خدا کی قسم مدینے والے مصطفیٰ کی بات پہ ذرہ برابر ہمیں یقین نہیں، ذرہ برابر بھی اس پر عمل نہیں ہمارا۔ ایک بات بتاؤ، اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر ڈاکٹر یہ کہتے میٹھا نہ کھانا تو چاہے کاجو کی بنی ہوئی کتلی کیوں نہ ہو چھوڑ دیتے ہیں۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے آگرے کا پیٹھا کیوں نہ ہو چھوڑ دیتے ہیں، چاہے متھرا کا پیڑا کیوں نہ ہو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ ڈاکٹر سے کہنے سے تو نے 50 طرح کا چیز چھوڑ دیا، اللہ اس کے رسول کے کہنے سے ایک بار حرام چھوڑ کے دیکھ، اگر زندگی میں بہاریں نہ آ جائیں تو کہنا اے بیٹے بیٹھ جائے، بچوں اے بیٹھ۔ دیکھو تم نے ان کو نا یہاں بیچ میں بٹھا دیا، اور جب تم بچوں کو بیچ میں بٹھاؤ گے نا تو یہ بچے یہی کریں گے جو کر رہے ہیں، یہ شور مچائیں گے۔ یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے، یہ بچے آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ اچھوں کی حالت خراب کر دیتے ہیں۔ ان بچوں کی تربیت جو ہے بہت ضروری ہے۔ اچھا بچوں سے زیادہ مجھے بڑے لگ رہے ہیں، یہاں کی عورتیں تو کم بول رہی ہیں مگر مرد عورتوں سے زیادہ بول رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے شادی میں کہیں کھانا کھانے آئے۔ اچھا میک کی آواز آپ تک آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ پتہ نہیں کون سا جادو پڑ کے میک والوں نے اس کو باندھ رکھا، آواز بالکل میک کی بندھی ہوئی ہے۔ میں اس سے اگر منہ ذرا دور کر رہا ہوں نا تو اس کی آواز ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ تک جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے۔ رات بھی ایسا ہی میک ملا تھا، رونی کا بھیا بند بالکل یہ بھی ایسا ہی ملا ہے۔ بڑھا رہے ہیں تو سیٹی لے رہا، بس میک والوں نے پتہ نہیں کون سی ایک نس پکڑ لی ہوتی ہے، ان سے کو بڑھاؤ تو یہ سیٹی دلا دیتے ہیں، ٹھیک اے نہیں میک بند کر، بند کر بالکل۔ ہم دنیا کے کہنے سے دنیا کی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، ایک بار مصطفیٰ کے کہنے سے میرے بھائیوں اپنی زندگی سے ذرا حرام نکالو۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوا کھانے سے یہ فائدہ، یہ دوا کھانے سے یہ فائدہ، میرے نبی فرماتے ہیں یہ گناہ چھوڑنے سے یہ فائدہ اور یہ گناہ چھوڑنے سے یہ فائدہ۔ ہاں آپ جھوٹ چھوڑ دو، آپ کے گھر میں برکتیں آ جائیں گی۔ بولیے سبحان اللہ۔ کوئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی، بس یہی میری تقریر کا عنوان ہے، حدیث ہے نبی کی، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا۔ کتنی بھی بڑی بیماری ہو صدقہ کر دو، صدقہ کرنے سے بیماری ٹل جاتی ہے۔ ہم ڈاکٹر کو تو ہزاروں لاکھوں روپے دے دیں گے لیکن صدقہ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ یہ نہیں ہے کہ مرغا لے دو کسی کو، بکرا دے دو، نا، سب سے بہتر صدقہ ہے کہ کسی غریب کو پیسہ دے دو۔ اسے کپڑے کی ضرورت ہوگی کپڑا خرید لے گا، رضائی کی ضرورت ہوگی رضائی خرید لے گا، کمبل کی ضرورت ہوگی کمبل خریدے گا، راشن کی ضرورت ہوگی راشن خریدے گا۔ تو نے مرغا دیا، بکرا دیا تو صرف گوشت ملے گا، پیسہ دیا تو جو وہ چاہے گا وہ اسے حاصل ہو جائے گا۔ یہی بات ہے کہ نہیں؟ تو پیسہ دے دو، صدقہ کرنے کی عادت ڈالو۔ صدقہ زکوٰۃ سے الگ ہے، زکوٰۃ صدقے میں نہیں ہے، زکوٰۃ الگ ہے، صدقہ الگ ہے۔ صدقہ تو یہ جب بھی تمہارا دل کرے، جتنا دل کرے کسی غریب کو دے دو۔ صدقہ کرنے سے بیماریاں ٹل جاتی ہیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ آج میں نے تقریر کا عنوان ہی یہ بنایا کہ زندگی ہارڈ ہے، پریشانی میں زندگی آسان کیسے ہو۔ سکون کہاں ملے گا؟ میں نے بتایا کہ تمہارے ہاں سینٹر ہیں، مسجدیں، سکون کی جگہ ہے۔ یہ بیماریاں کیسے دور ہو؟ سنت پہ عمل کرو، انشاءاللہ بیماریاں دور ہوں گی۔ صدقہ کرو، اگر بیمار ہوگے تو اللہ نے اگر چاہا تو صدقہ کرنے سے بیماری ٹل جائے گی۔ مصر کا نام قاہرہ، مصر کی ایک راجدھانی ہے، مصر ایک ملک ہے، اس کی قاہرہ راجدھانی ہے۔ وہاں کا ایک بہت امیر شخص جو کارخانوں کا، فیکٹریوں کا مالک، اتفاق سے ہارٹ کا بیمار ہو گیا۔ جب چیک اپ کرانے کے لیے گیا تو ڈاکٹر نے کہا تو ہارٹ کا بیمار ہے، ہارٹ کا مریض ہے، چند دن کا مہمان ہے، یہ جو تیرے ہارٹ میں سوراخ ہے نا یہ بڑھ جائے گا اور تو ایک دن مر جائے گا۔ کہنے لگا اس کا کوئی علاج؟ کہنے لگا ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں بنا۔
پریشان گھر آیا. بچوں نے پوچھا باپ افسردہ کیوں ہے؟ کہا ڈاکٹر نے میری مرنے کی ڈیٹ فکس کر دی ہے. کہا باپ خاموش کیوں ہے؟ کہا ڈاکٹر نے میرے مرنے کی ڈیٹ فکس کر دی ہے، چند دن کا مہمان ہوں، چند دن کے بعد شاید تم میری قبر پہ آیا کرو، شاید قبر پہ نہ بھی آیا کرو. اتنا کہہ کے رونے لگا. ہوگا کیا ہے؟ کہنے لگا دل میں جو سوراخ تھا وہ پڑ گیا. ڈاکٹر منع کرتا اس کا کوئی علاج نہیں ہے. گھر والوں نے کہا تھا تیری فیکٹریاں کس دن کام آئیں گی، تیرے کارخانے کس دن کام آئیں گے. ابھی تو قاہرہ کے ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے جواب دیا ہے نا، اس سے بڑا بھی ہاسپٹل ابھی باقی ہے، تجھے امریکہ لے کر کے جائیں گے، وہاں تیرا علاج کرائیں. پریشان ہوتا ہے، وہاں کوئی نہ کوئی صورت نکلے گی، وہاں ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، وہاں نکلے گی. لے گئے اور وہاں جا کر کے اس کو دکھایا. جیسے ہی اس کو دکھایا، چیک اپ کرایا، تو جو قاہرہ کے ڈاکٹر نے بتایا تھا سیم وہی رپورٹ میں آیا. دل میں سوراخ ہے، چند دن کا مہمان ہے. ڈاکٹر نے جواب دیا گھر لے جاؤ. نا امیدی تو پھر بڑھ گئی، غم میں اضافہ ہو گیا. ایک ایک کے گلے سے چپک چپک کر روتا تھا، لپٹ لپٹ کر روتا تھا. اگر ڈاکٹر کسی کو جواب دے دے تو چند دن کا مہمان ہے تو اس سے پوچھو کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. گھر آیا، سارے مہمان آئے ہوئے تھے خیریت کے لیے، عیادت کے لیے. رو رہا تھا. کسی نے کہا کیوں روتا ہے؟ کہا وہ زندگی کی بہاریں چلی گئی. کبھی میرے گھر میں مہمان آتے تھے نا تو بازار جا کے ان کے ناشتے اور کھانے کا انتظام میں ہی کیا کرتا تھا. وہ بہاریں چلی گئی. ایک ایک سے پوچھ رہا کہ میری قبر پہ آیا کرو گے، کہ میرے لیے کبھی اشارے ثواب بھی کیا کرو گے یا بھول جاؤ گے. آج اس کا اپنے کارخانے، اپنی فیکٹریاں سبھی سے بیکار نظر آ رہی تھی. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا اور جلسے میں آنے والوں اگر کتنے بھی امیر ہو اور اگر ڈاکٹر بیمار کہہ کے تمہیں جواب دے دے تو خدا کی قسم اگر بینک کے بھی مالک ہو نا تو ہر چیز تمہیں ویران اور برباد نظر آنے لگتی ہے. کس کام کی یہ بینک، کس کام کے یہ بینک؟ گھر والوں نے کہا اتنا تو رونے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلہ چل بازار چلتے رہا، کچھ دل بہلے گا. مریض کو اگر تھوڑا سا لے جاؤ نا تو اس کا دل بہلتا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر مریض کی خیریت کے لیے جائے اس کے سینے پہ بیٹھ کے اس کی بیماری کا تذکرہ کرتے ہیں. ارے اسی بیماری میں تو ہمارے پڑوس میں بھی پرسوں ہی مرے. اب وہ بیچارہ اگر اس کی سانسیں اب تک ٹھیک بھی چل رہی تھی نا تو اس کی سانسیں اوپر نیچے ہونے لگی. کیوں ڈالے پڑے ہو تم ہاسپٹل میں، کیوں پیسے خراب کر رہے ہو؟ یہی بیماری تھی، بالکل ابھی پرسوں ہی دفن ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے. ارے اگر اس بیماری میں مرا بھی ہے تو اس کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہے؟ اس کے سامنے تو یہ کہنا یار تو اچھا ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو. یہ بیماری فلاں صاحب کو بھی تھی، ہم نے اسے بھی اچھا ہوتے دیکھا، اللہ نے چاہا تیری بھی ریکوری ہو جائے گی. ارے دعاؤں سے تو تقدیر بدل جاتی ہے. اس کا دل توڑیں گے. کہنے لگا چل باہر چل، بازار میں گھومے گا، تھوڑا سا پھرے گا، سیر و تفریح ہوگی، من بہلے گا، دل خوش ہوگا تو ہو سکتا ہے تجھے زندگی کی تھوڑی سی امید نظر آنے لگے. کہنے لگا ہاں یہ بات صحیح ہے لیکن چلنے کے قابل نہیں ہوں میں. تو کہنے لگا ہم سہارا دیں گے نا. بیٹوں نے سہارا دیا، بازار لے گئے. سونا نہیں ہے، سونا بالکل نہیں. اس لیے آج کا جو مجمع آپ لوگوں نے بنایا نا بڑا خراب بنایا. یہ بچے آگے بالکل بٹھا لیے اور یہ سن کے کسی کی نہیں دے رہے. کوئی کدھر دیکھ رہا ہے، کوئی کدھر لیٹا ہے. دیکھو لال بنیان والا دیکھو دیکھو مطلب ہی نہیں ہے. یہ برادری سے مطلب ہی نہیں ہے. اس کی بات چل رہی ہے، قرآن کی چل رہی، اس سے کوئی مطلب نہیں. اس سے بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. یہ میں بول رہا ہوں جگر گردہ ہے، ٹھیک ہے.
میرے بعد مفتی صاحب آئیں گے, وہ بھی اس چیز کو بتائیں گے کہ ہاں یہ آپ نے غلط کیا, ڈسٹرب کر رہے ہیں. یا تو پھر بچے خاموشی سے بیٹھے, چل بازار چل, مارکیٹ چل, تھوڑا سیر و تفریح کرے گا تیرا من بہلے گا, چلو. بچوں نے سہارا دیا, بیٹے نے کاندھا پکڑا, کسی نے ہاتھ پکڑا, کسی نے اس کو پکڑا, سہارا دیا, بازار لے گئے, تھوڑا سا اس کو گھمایا, تھوڑا سا پھرایا, من بہلا, من اچھا ہوا تو کہنے لگا ایک کام نہ کرو, مارکیٹ میں آئی گئے ہو تو مہمان گھر پہ آئے ہوئے ہیں خیریت کے لیے, کچھ گوشت خرید کے ان کا بہترین مہمان نوازی ہی کر دو. جو ابھی بستر پہ رو رہا تھا, گھر سے باہر تھوڑا سا کیا نکلا کہ تھوڑا سا اس کا دماغ چینج ہوا, مائنڈ بدلا, اس کو گوشت کی دکان پر لے گئے, کھڑا کر دیا, اس نے بتایا اتنا خریدو. بچہ جیسے ہی دکان کے پاس گیا تو اس نے کیا دیکھا, ایک خاتون ہے جو حجاب میں ہے, نقاب پوش ہے, چہرہ کسی کو نظر نہیں آتا, اس کے ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا ہے. گوشت والے کی دکان کے پاس میں جو پٹھوں والا گوشت وہ قصائی کاٹ کے پھینک دیتا نا, وہ اس کو اٹھا کے اپنے تھیلے میں جمع کر رہی ہے. یہ بیمار تھا, تجسس ہوا, ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا, آخرکار یہ خاتون کیا کر رہی ہے؟ اس گوشت کو تو کتا اور بلی بھی جلدی نہیں کھاتے, اس غدود اور پٹھے والے گوشت کو یہ اٹھا کے تھیلا میں کیوں جمع کر رہی ہے؟ اس نے اپنے ایک بیٹے کو اشارہ کیا کہ ذرا اس خاتون کو میرے پاس لے کے آ. بیٹا اس کے پاس بلا کے لایا, تجھے میرا بیمار باپ بلاتا ہے. خاتون نے کہا مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ کہا تھوڑا سا سن لے, بیمار ہے, دل ٹوٹا ہوا ہے, میرا باپ کیا معلوم تجھ سے کیا پوچھے. باپ کے پاس اس خاتون نے اپنے تھیلے کو لیا, اس کے بیمار باپ کے پاس جا کھڑی ہوئی. کیا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے کہا خاتون مجھے اتنا بتا دے کہ اپنے کپڑے کے تھیلے میں یہ غدود اور پٹھوں والا گوشت جو تو نے جمع کیا ہے, اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ کہ تو نے کتا پال رکھا ہے, کہ تو نے گھر میں بلی پال رکھی ہے. خاتون کی آنکھ میں آنسو آ گیا, کہنے لگی اے امیر انسان, میں اپنے بچے پالنے سے قاصر ہوں تو میں کتا کہاں سے پالوں گی, میں بلی کہاں سے پالوں گی؟ حد تو یہ ہے کہ مجھ سے خود اپنے بچے نہیں پالے جا رہے, اپنے بچے پالنے سے قاصر ہوں. یہ تو امیروں کے شوق ہے کتے اور بلی کے, ہم غریبوں کی قسمت میں تو ہمارے بچے ہی اگر پل جائیں تو بڑی بات ہے. تو کہنے لگی پھر یہ گوشت کیوں جمع کر رہی ہے؟ کہنے لگی بات اتنی سی ہے کہ رات میرے بچے نا پڑوسی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, پڑوسی کے بچوں نے کھیلتے کھیلتے میرے بچوں سے ذکر کر دیا آج ہمارے ہاں گوشت کا سالن بنا تھا, بڑا لذیذ تھا. میرے بچوں نے کبھی گوشت کا سالن کھایا نہیں, میری غربت انہیں کبھی گوشت کھلا نہ سکی. میری غربت نے تو انہیں فاقے دیے, یا کبھی سو کے ٹکڑے یا امیروں کے گھروں کے برتن صاف کیے, جو بچا ہوا کھانا بچا وہ لے کر کے آئی, اسی سے میرے بچوں کی زندگی گزرتی ہے. میرے بچوں نے کبھی تازہ گوشت نہیں کھایا. پڑوس کے بچوں نے ذکر کر دیا کہ آج میرا باپ تازہ گوشت لایا تھا, وہ سالن کھایا ہے, بھنا ہوا گوشت کھایا, بڑا لذیذ تھا. بچہ بچہ ہوتا ہے, انہیں نہیں پتا کہ ماں کا اثاثہ کیا ہے, انہیں نہیں پتا کہ ماں کی اوقات کیا ہے. بچے گھر میں آئے, ماں سے ضد کرنے لگے, او ماں ہمیں بھی بھنا ہوا گوشت چاہیے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تیرے گھر میں گوشت بنے نا تو اپنی ہانڈی میں ایک پیالہ پانی زیادہ ڈال تاکہ ایک پیالہ شوربہ اپنے پڑوسی کو دے سکے. اگر ایسا نہ کر سکو تو ایسے وقت میں کھانا کھاؤ کہ تیرے غریب پڑوس کے بچے سو جائیں. خبردار اپنی کسی بھی چیز کی نمائش نہ کرنا. نبی فرماتے ہیں کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرنا, اسے بات بھی یاد آ گئی دل ٹوٹ جائے. کسی غریب کے سامنے اپنے مال کی نمائش نہ کرنا, اسے اپنی غربت کے دن یاد آ گئے تو اس کا دل ٹوٹ جائے. ہمارے اندر تو عادت پڑ گئی ہے نمائش اور دکھاوے کرنے کی. بچوں نے ڈیمانڈ کی مجھ سے, پوری رات میرے بچوں نے مجھے سونے نہ دیا. اور بچہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان اپنے باپ کو سمجھتا ہے, اور دنیا کی سب سے امیر عورت اپنی ماں کو سمجھتا ہے. کوئی بعید نہیں کہ بچہ جہاز اڑتا دیکھ لے بادلوں میں تو ماں سے آ کے کہتا ماں میں نے جہاز اڑتا دیکھا, مجھے بھی جہاز چاہیے. اسے پتہ نہیں کہ میری ماں کا اثاثہ ہے یا نہیں ہے. اگر دنیا کا کتنا بھی مضبوط انسان بچے کو مار دے تو کہتا اپنے باپ سے شکایت کروں گا.
اپنے باپ کو دنیا کا سب سے طاقتور انسان سمجھتا ہے، چاہے باپ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، آنے دو میرے باپ کو بتلاؤں گا۔ آنکھ میں آنسو ہے، اس امیر کو بتا رہی تھی میرے بچوں نے پوری رات مجھے سونے نہ دیا، ماں ہمیں گوشت چاہیے، ماں ہمیں گوشت چاہیے۔ میں کہاں سے اپنے بچوں کو تازہ گوشت کھلاتی؟ میرے گھر میں تو اکثر چولہا ہی نہیں جلتا، میرے گھر میں تو اکثر بچے فاقے سے سوتے، میرے گھر میں تو اکثر غریب امیروں کے برتنوں کے جو صاف کیے ہوئے کھانے ہوتے ہیں نا، وہ میرے بچے کھا کے سو جاتے ہیں۔ رات اتفاق سے پوری رات ضد میں گزار دی بچوں نے، کیا کرتی ماں، دل پگھل گیا، کیا کرتی ماں ہوں، بچوں کی بات کو ٹالا نہ گیا۔ میں نے بچوں سے بات کی، بیٹا صبح تو ہونے دو، تیری ماں تھیلا لے کے جائے گی، کچھ بھی کرے مگر تمہارے لیے بھنے ہوئے گوشت کا انتظام کرے گی۔ اپنے غریب بچوں سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ آج گوشت ضرور کھلاؤں گی، لیکن جیسے ہی تھیلا لے کے میں گھر سے باہر نکلی تو خوددار تھی، میں کسی سے بھیک مانگ نہ سکی۔ جلسے میں آنے والوں، انہی کو نہ دیا کرو جو ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتے ہیں۔ مانگنے والے تو مانگ لیتے ہیں، مگر کتنے ضرورت مند وہ ہیں جو اس سردی میں بھی بنا گرم کپڑوں کے گزار لیتے ہیں، مگر مانگنے کے لیے ان کی ہمت جواب دے جاتی ہے، ان کی غیرت گوارا نہ کرتی۔ ان ضرورت مندوں کا خیال رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ۔ مانگنے والے تو مانگ لیتے ہیں، لیکن کتنے غیرت مند بیٹیاں، کتنے غیرت مند بیٹے آج بھی ایسے ہیں کہ ضرورت ہے لیکن خدا کی قسم ان کی غیرت جواب دے گئی، وہ مانگتے نہیں، اس لیے کہ ان کی غیرت انہیں مانگنے نہیں دیتی۔ جلسے میں آنے والوں، تو محسوس کر، اگر واقعی وہ ضرورت مند ہے، اگر واقعی وہ حاجت مند ہے تو خاموشی کے ساتھ اس کی مدد کر دے، ایسی مدد کر کہ تو مدد کرے تو دوسرے پڑوسی کو پتہ نہ چل سکے، ایک ہاتھ سے مدد کرے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چل سکے۔ اللہ کی قسم، یہاں اگر تو نے اس کی مال سے مدد کر دی تو میدان محشر میں اللہ تیرے نامہ اعمال سے مدد کر دے گا۔ واہ بابا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی کتنی بیٹیاں تو ایسی ہیں